بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین انفامور۔ میں تو ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک تھی، وہ مجھ کو ہاتھ کا چھالا بنا کر پال رہے تھے، ناز بھی شہزادی جیسے، مگر جلد ہی یہ آپ کی نہ پھوٹ گیا۔ ایک روز کا ذکر ہے، والد دفتر سے لوٹے تو افسردہ سے تھے، آتے ہی بستر پر ڈہ گئے۔ شاید موت ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ امی سے پانی مانگا، وہ بھی گلاس میں پانی لا رہی تھی کہ یہ ذرا سی دیر میں چٹپٹ ہو گئے۔ چند دن سوگ میں گزارے، ہوش آیا تو چولہا ٹھنڈا پڑا تھا اور پیٹ میں بھوک نے انگارے دہکا دیے۔ ایسے میں اپنے پرائے سب دور ہو گئے، کوئی معاشی سہارا نہ تھا۔ ماں نے مجبوراً سلائی مشین کا سہارا لیا، اسے صاف ستھرا کیا اور محلے والوں کے کپڑے لا کر سلائی میں مشغول ہو گئی۔ یوں زندگی کا بوجھ گھسیٹ کر مجھ کو میٹرک کرا دیا۔ اب میں نوکری کر کے ماں کا بوجھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر ماں کہتی تھی ابھی اور پڑھ، وہ مجھ کو زیور تعلیم سے سجا دینا چاہتی تھی۔ یوں میں نے ان کے اصرار پر کالج میں داخلہ لے لیا اور میلوں کے چکر پیدل کاٹنے لگی۔ کالج دور تھا، سڑک پر رش ہوتا تھا۔ گلیوں سے گزرتے ایک دن احساس ہوا کوئی میرے پیچھے آتا ہے۔ ہمت کر کے مڑ کر دیکھا تو ایک نہایت خوبرو نوجوان کو اپنا پیچھا کرتے پایا۔ دراز قد، گورا چٹا تھا، بولی بالی صورت تھی، دل کو بایا مگر خوفزدہ بھی تھی۔ اس نے بھی مجھے اپنی طرف دیکھ کر پا کر دل کو تھام لیا۔ اب یہ معمول ہو گیا۔ میں گھر سے نکلتی، وہ بولی صورت والا راستے میں منتظر ملتا، نگاہوں سے نگاہیں ملتی، پیغام کی صورت میں پلکیں جھپکتی، پھر یہ پیغامات تحریروں کی صورت میں ڈلنے لگے۔ ایک دن وہ آیا کہ ہم ایک بندھن میں بندھ جانے کے آرزومند ہو گئے۔ اس کا نام سرور تھا، وہ ایک ایڈوکیٹ کا سپوت تھا اور والد کسی کے مقدمے میں پیشی کے سلسلے میں لاہور آئے تھے۔ یہ بھی شہر دیکھنے کی چاہ میں باپ کے ساتھ آ گیا۔ یہ لوگ ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے جو ہمارے کالج کے قریب تھا۔ وکیل صاحب صبح کورٹ چلے جاتے اور یہ صاحبزادے مجھ سے ملنے آ جاتے۔ یوں کبھی کسی پارک میں جاتے اور کبھی کوئی تاریخی مقام دیکھنے ہم نکل پڑتے۔ لاہور کی ہر خوبصورت جگہ سے ہم نے یادوں کے خزانے جمع کر لیے۔ وہ دن آیا جب انہوں نے واپس اپنے گاؤں لوٹ کر جانا تھا۔ سرور نے بتایا تو میں خوب روئی، میرا کلیجہ مسل دیا گیا۔ لاج کے بندھن کو توڑ کر میں نے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ اماں تو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی تھی، ان کو کیا خبر ان کی شرمیلی بیٹی نے جذبات میں کیا قدم اٹھا لیا ہے۔ وہ رات میری زندگی کی عجیب رات تھی۔ ایک دوسرے سے بچھڑنے کا غم اس قدر تھا کہ ہم دونوں ہی رو پڑے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ جوں ہی چپ کرانے کو اس نے مجھے گلے لگایا، جو ایک بھڑکتی آگ میں ڈل گیا۔ تنہائی اور بے خوفی، محبت نہ رہی، آگ اور کپاس کا کھیل بن گئی۔ ضبط کی ناؤ ڈوب گئی تو پریشانی کا طوفان دل کو ڈبونے لگا۔ میں رونے لگی اور وہ تسلی دینے لگا کہ گھبراؤ مت، جاتے ہی اماں سے بات کروں گا اور پھر ان کو لے کر آؤں گا۔ اب تم کو بیاہ کر لے جانا اور یہ تم سے پکا وعدہ ہے۔ اس وعدے نے مجھے ہی زندگی بخش دی اور اپنا سارا خسارہ بھول کر میں نے اس کے خیالوں میں کھو گئی۔ وہ چلا گیا اور میں اس کے لوٹ آنے کی امید میں دن گن کر کاٹنے لگی۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ جو سندر سپنا دیکھا تھا وہ بس ایک خواب تھا اور اب وہ نہیں آئے گا۔ ادھر ماں میری بگڑی طبیعت اور باری قدموں کو اپنی جہاں دیدہ نگاہوں سے تول رہی تھی۔ آخر ایک روز انہوں نے سر پیٹ لیا اور پھر مجھ کو پیٹنے لگیں۔ وہ جو بھی سوال کرتی میں جواب نہ دیتی، بالا آخر وہ تھک ہار کر بیٹھ گئیں۔ پہلے تو امید تھی کہ آج نہیں تو کل آ جائے گا اور یہ سارے خوف کے سائے میرے سر سے ہوا ہو جائیں گے، مگر دن پر دن گزرتے رہے، وہ نہ آیا۔ اب تو قیامت کا دن قریب آ گیا۔ ماں کو اسی قیامت کے خوف نے بالا آخر نگل لیا اور وہ ایک روز سوئی تو پھر نہ اٹھ سکی۔ ماں تو ایک گھنیر درخت تھی، چھاؤں بھرا ایک چیڑ تھی، ایک صاحباں تھی جو زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر رکھتی تھی۔ جب وہ صاحبہ ہی نہ تھا، ہاتھ میں اکیلی کیا کرتی تھی؟ سوچا اس سے پہلے کہ محلے والے پتھر مارنے آ جائیں، یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ ایک دن 2 جوڑے کپڑے اٹھا کر تھوڑی سی نقدی گراں میں باندھ کر میں نے مکان کو تالا لگایا اور سرور کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ جس گاؤں کا نام اس کے منہ سے سنا تھا، تلاش کرتی وہاں جا پہنچی۔ پتہ چلا کہ وہ کراچی چلا گیا ہے۔ کراچی جیسے شہر میں تلاش کرنا آسان کام نہ تھا۔ کراچی میں اس کی ایک رشتہ دار رہتی تھی، میں وہاں گئی۔ اس عورت سے بہانہ کیا کہ ملازمت کے لیے آئی ہوں، مگر میری حالت دیکھ کر وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئی۔ میں دوہرے غم سے مری جاتی تھی۔ ایک طرف سرور کا پتہ نہ تھا، دوسری جانب اس کی نشانی میرے وجود کا بوجھ بن گئی تھی۔ ہمت کی خدا کا نام لے کر اس کی خالہ کو سچ ساری بات سنائی تو وہ سر پٹا گئی۔ جب بتایا کہ امی ابو فات پا چکے ہیں اور دنیا میں کوئی میرا نہیں ہے تو ان کو ترس آ گیا۔
مجھے لے کر ایک نرس کے پاس گئیں جو ان کی واقف کار تھی۔ اتفاق سے ایک ضرورت مند عورت وہاں آئی ہوئی تھی جسے ایک ننھے سے بچے کی آرزو تھی۔ وہ بیوہ اور بے اولاد تھی، اس کا بھائی بھی بے اولاد، دیگر ایک مالدار بزنس مین تھا۔ نرس کی زبانی ہماری رام کہانی سن کر اس نے ہم کو اپنے گھر چلنے کی پیشکش کر دی۔ یہ عورت ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ پتہ چلا کہ اس کا بھائی شادی کے قابل نہیں ہے، مگر سماج میں عزت بنانے کی شریکہ حیات چاہتا ہے، اور دولت کا وارث بھی اس نے شادی کی آفر کی۔ یہ پیشکش میرے لیے تو زندگی کی نوید تھی۔ حامی بھر لی، یوں مجھے تحفظ اور بچے کو باپ کا نام مل گیا۔ اس کا نام حبیب تھا، وہ نیک دل آدمی تھا، اسے اولاد اور مجھے سہارا مل گیا۔ اس نے اپنی محبت سے میرا دل جیت لیا، اور میں نے اسے وہ آرام اور سکون دیا جو ایک اچھی عورت اپنے خاوند کو دے سکتی ہے۔ مجھے تحفظ کے ساتھ ساتھ زندگی کی ہر نعمت مل گئی، مگر دل پر جو زخم سرور نے لگایا وہ آج تک ہرا ہے۔ شاید سرور کو یہ خیال ہوگا کہ اس دن مجھے دھوکہ دے کر بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ایک بے بس بیوہ کی بچی کو محبت کے نام پر لوٹ کر وہ تو نگر ہو گیا، مگر قیامت کے دن ضرور اس کی پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ جو جیسا کرے گا اس دنیا میں اس کے اعمال نامے میں ویسا ہی لکھا جائے گا۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ در در کی ٹھوکریں کھا کر مر گئی ہوگی۔ جس نے اس کی خالہ کا پتہ دیا تھا وہی میرے لیے فرشتہ رحمت تھا، اور خالہ نے بھی ترس کھا کر میری زندگی بچا لی۔ مگر سرور نہیں جانتا کہ خدا جب کسی کے گناہ کا پردہ رکھتا ہے تو اس پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے، لیکن بے رحم لوگوں پر اس کی پکڑ بہت سخت ہو سکتی ہے۔ میں دعائیں دیتی ہوں اس شخص کو جس نے ان حالات میں مجھے اپنا کر سہارا دیا۔ جب سایہ بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، سرو کو کیا خبر جس یتیم اور بے سہارا لڑکی کو اس نے بیچ منجدار میں دھکا دے کر چھوڑا تھا، آج وہ کروڑوں کی مالک ہے۔ میری بد دعا ہے کہ سرور کو بھی سکون نصیب نہ ہو۔ میرے بیٹے کو تو باپ مل گیا، مگر سرور جیسے لوگوں کو بھی اولاد کا سکون نصیب نہ ہو۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔